وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور میرے بندے ان سے کہہ دیجئے یہ مجھے پکارے، میں ان کی پکاروں کو سننے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ قرآن میں پیغام دیتا ہے، اے میرے نبی جی ان سے کہہ دیجئے میں ان کے بڑا قریب ہوں، اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے التجائیں کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ جی کتنا قریب ہیں آپ اپنے بندوں کے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، میں اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور میں جانتا ہوں جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ اللہ رب العزت سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، وہ تو علیم الحکیم ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب مجھے پکارو گے میں اپنی رحمتیں تم پر نچھاور فرماؤں گا، تمہارے دلوں کو مطمئن کر دوں گا۔ جب میری عبادت کرو گے، میری تسبیحات کرو گے، میرا ذکر کرو گے، مجھ سے دعا کرو گے، عبادت میں اپنے دلوں کو لگاؤ گے تو اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب میرا ذکر کرو گے تو میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب پریشانی میں ہو مجھ سے تو رابطہ کر، میں تیری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ جب مشکل میں ہوگا تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، جب تو اندھیرے میں ہوگا مجھے پکارو گا تیرے لیے روشنی کی کرن بن کر کے آؤں گا، جب تو نا امید ہوگا مجھ سے التجا کرے گا، مجھ سے جستجو کرے گا تیرے لیے امید بن کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی شان ہے رب تعالیٰ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو اس کی تسبیحات، اس کی تعریفات کے ساتھ، اس کے اچھے ناموں کے ساتھ بندہ پکارتا ہے اپنے رب کو تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میری تعریف کی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی جی مجھے کچھ بتلا دیجئے، میں کیا ذکر کروں، میں کس طرح اپنے رب کو پکاروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نے ان الفاظ کو اپنی انگلیوں پر گنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 الفاظ وہ اپنی انگلیوں پر گن کر کے اٹھ کے نہ چل دیا، تو تھوڑی ہی دور گیا تو جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عرابی اب کیا چاہتے ہو؟ اور ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ کیا شان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسکرائیں تب بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو وہ واپس آیا اور بڑے ہی عاجزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا اللہ کے نبی جی اگر میں اپنے رب کی ایسے تعریف کروں گا ان الفاظ کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کے بدلے مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے سچ کہا، جب کہو گے الحمدللہ تو پھر کہیں گے اللہ کہ میرے بندے تو نے سچ کہا، جب کہو گے ولا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، پھر اللہ کہیں گے اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور جب کہو گے اللہ اکبر اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، پھر اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ یہ ان الفاظ میں اپنے رب کی تعریف کرتا چلا جا، اللہ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے میرے بندے مانگ، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے رب سے مانگو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب انسان ایسا کہے گا تو اللہ کہیں گے اے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ اور پھر اپنے رب سے مانگ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، تو اللہ کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھ پر رحم فرما دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رب سے مانگ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے رزق عطا فرما دیا۔ اور انسان نے جب اپنے رب کو اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ پکارا اس کی تعریفات کرتے ہوئے تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوئے اور انہوں نے جواب دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے
میرے بندے تو سچ کہتا ہے، یہ شان یہ تعریفات اللہ رب العزت کے ہی لائق ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ